ویلکم بیک آفٹر دا بریک. فواد چودھری صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. فواد چودھری صاحب, میں نے کہیں آپ کا سٹیٹمنٹ دیکھا تھا کہ 22 اگست کے جلسے میں جانے کا آپ کا بھی پلان تھا. نہیں, بالکل جلسہ جب بھی ہوگا چلے جائیں گے. 8 کو بھی جائیں گے, پھر اس دن بھی جو ہے وہ چلے جائیں گے, وہ تو پرابلم نہیں ہے جلسے میں جانا. جلسے میں البتہ جانے کے میری دو خواہش طریقے ہوتے ہیں. ضرور ایک ہے کہ آپ سٹیج پہ جائیں گے, ایک ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ آپ کوئی ریلی لے کر آئیں گے, 7 لوگ لے کر آئیں گے, آپ خود سٹیج پر ہوں گے, کوئی تقریر کریں گے, یا پھر آپ پارٹیسپینٹ ہوں گے. ہم تو پارٹیسپینٹ ہوں گے. ہمیں پالیٹکس کی ریلی لانے کی کرنے کی تو ہمیں اجازت نہیں ہے. ابھی پنجاب میں تو نہیں ہے اجازت. اور اپنے لوگوں کو دیکھیں, میں تو ابھی سچی بات یہ ہے کہ مائی پرسنل ویو از کہ پاکستان تحریک انصاف شوڈ فوکس آن الائنس بفور اینی ادر ایکٹیویٹی. کیونکہ آج یہ جلسہ اگر اس میں JUI شامل ہو, اس میں GDA شامل ہو, جماعت اسلامی شامل ہو, پھر وہ ایک ایسا ایونٹ ہوگا جس سے حکومت کی ٹانگیں کانپیں گی. ملاقاتیں تو کر رہے ہیں, وہ ایک ڈیلیگیشن گیا ابھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, بڑی مسکراہٹوں کا تبادلہ تھا. دونوں ڈیلیگیشن گئے ہیں. PTI کے اس ڈیلیگیشن کو بھی انہوں نے کھانا کھلایا ہے اور زرداری صاحب کو بھی انہوں نے کھانا کھلایا ہے. تو PTI کے ڈیلیگیشن کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے کمیٹیز بنا دی ہیں گفتگو کے لیے, اور جو ابھی یہ آیا ہے زرداری صاحب کے بعد کوئی ان کا نہیں آیا. وہ کہتے ہیں مولانا آپ کے خیال میں اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالیں گے؟ ابھی واضح نہیں ہے. یہ جوڈیشل پیکج جب تک نہیں آتا اس وقت تک مولانا کا ایک نقطہ نظر جو ہے وہ واضح نہیں ہے. کامران مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ووٹ کریں, لیکن بہرحال تو مولانا کا نقطہ نظر تو آپ کو اس وقت نظر نہیں آ گیا تھا جب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں مخصوص نشستیں مانگ لیں؟ نہیں, وہ تو انہوں نے مانگنی تھی نا, ان کو مل رہی تھی, تو ان کا تو موقف یہی ہونا چاہیے تھا. الفاظی اور بہتر ہو سکتی تھی اگر وہ کہتے جی جو فیصلہ آپ کریں گے ہم اس کے ساتھ ہیں, بجائے اس کے کہ ایکسپلسٹلی کہتے کہ ہمیں دے دیں. لیکن وہ تو ظاہر ہے سیٹیں ان کو, وہ دیکھیں وہ NGO نہیں چلا رہے, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. سو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کو اپنا سیاسی فیصلہ جو فائدہ جو ہے اس کو سیکریفائز کر کے آپ کے ساتھ. جو ہمیں پتہ ہے مولانا کی جو ناراضی ہے میاں محمد نواز شریف سے, شہباز شریف سے, ان کی جماعتوں سے, وہ یہ ہے کہ وہ صدر بننا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں اسمبلیاں خریدی ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا ایوان صدر خریدا گیا. تو کیا PTI یہ دینے کی پوزیشن میں ہے؟ نہیں, یہی نہیں ہے ان کے. دیکھیں PTI کا اور JUI کے جو بڑے مدعے جن کے اوپر ان کا اتفاق ہے وہ دیکھیں افغانستان ہے. افغانستان کے اوپر عمران خان کی اور مولانا فضل الرحمان کی جو پالیسی ہے وہ بالکل ایک ہے. اسی طرح سے جو آپریشن ہے خیبر پختونخوا میں اس کے اوپر JUI اور PTI کی سوچ ایک ہے. اسی طرح سے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ریگنگ کے اوپر ان کی سوچ جو ہے وہ ایک ہے. تو یہ بڑے مدعے ہیں جن کے اوپر ایک جیسا جو خیالات ہیں وہ رکھتے ہیں. اور اس حکومت کی لیجٹیمیسی کو مولانا بار بار کہہ چکے ہیں کہ یہ لیجٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے, اور عمران خان بھی یہی بات کر رہے ہیں. جس دن سے خان صاحب جیل میں گئے اس دن کے بعد سے سب سے زیادہ سوال جو کیا گیا PTI کے لوگوں سے, اور ہر وقت ایک ڈیفرنٹ قسم کا جواب آتا تھا, خان صاحب کب آ رہے ہیں, فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں, فلاں وقت تک آ جائیں گے. ابھی بھی بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی سلسلہ نکل پڑا ہے, کوئی باہر آنے کا کوئی امکان ہے. تو عمران خان نے لیگل اسٹریٹجی سے آنا ہے یا پولیٹیکل اسٹریٹجی سے؟ نہیں, وہ تو پولیٹیکل اسٹریٹجی سے آئیں گے نا. لیگل اسٹریٹجی کی تو لمیٹیشنز ہیں. اب جو کیسز ہیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک مذاق ہے. لیکن عمران خان آج اڈیالہ کے باہر آئیں گے تو لاکھوں لوگ پشاور سے لے کے لاہور تک کھڑے ہوں گے, اس کو کیسے آپ مینیج کریں گے؟ لہٰذا جو اس وقت ایشو ہے, معاملات ہیں, وہ یہی ہے نا کہ آپ اس کو مینیج کیسے کریں گے. وہ مینجمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے جب تک آپ کی ایک پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں ہوتی اس وقت تک یہ کام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. نواز شریف آپ کے خیال میں جا رہے ہیں پاکستان سے باہر؟ لندن پریڈکشنز چل رہی ہیں. پہلے اگر نواز شریف گئے تو پھر نون لیگ کو بہت بڑا نقصان ہوگا. So I think he should. ایسا وہ کون سا کام کر رہے ہیں یہاں پہ جو ان کو نقصان ہو جائے گا؟ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا. لوگوں کو یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے, آپ کی بات میں بھی وزن ہے کہ انہوں نے پالیٹکس تو کی ہی نہیں ہے, لیکن ایک امید جو لوگوں کی ہے نا کہ نواز شریف جو ہیں وہ کچھ سیاست کریں گے, وہ امید بھی ٹوٹ جائے گی. اور مریم نواز اور شہباز شریف تو قطعی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہیں کہ وہ پارٹی کو توڑ پھوڑ سے روک سکیں. اب بھی پارٹی بالکل ایج پہ ہے. اگر آپ جو نون لیگ کی, آپ چونکہ PTI کی پالیٹکس زیادہ ڈسکس ہوتی ہے, نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس ڈسکس نہیں ہوتی. اگر آپ دیکھیں تو جو یہ اس وقت نون لیگ کی پالیٹکس ہے سینٹرل پنجاب میں اسپیشلی, وہ تو ورج آف کلیپس کے اوپر ہے. اور اگر نواز شریف باہر گئے اور لگا کہ وہ جلدی تھوڑا نہیں آ رہے ہیں تو نون لیگ کی لیڈرشپ پھر چینج ہو جائے گی. نہیں تو میاں صاحب جو ہیں وہ
پہاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مری کبھی کہیں نظر آتے ہیں کبھی کہیں. آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نکلیں گے تو ساری سر ہوں گے. میاں صاحب کو کس چیز نے آپ کے خیال میں روکا ہوا ہے کہ اس وقت وہ باہر نکلیں اور وہ سیاسی کردار ادا ختم ہو گئی ہے؟ دیکھیں نا, جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ لوگ روبوٹ, تو ابھی بھی آپ دیکھیں نا نواز شریف کی اور پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ بڑی پسماندہ ہے. آپ ابھی دیکھیں کہ بلاول بھٹو بجٹ کے اوپر ناراض ہو گئے, انہوں نے کہا جب تک پی ایس ڈی پی میں ہمارا حصہ نہیں ملے گا ہم لوگ واپس نہیں آئیں گے. اب پنجاب میں بھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی میٹنگز ہو رہی ہیں کہ نہیں جی وہ اصل میں بجٹ میں ہمیں برابر حصہ ملنا چاہیے. دے ایکچولی ڈونٹ ریئلائز کہ پاکستان کتنا تبدیل ہو گیا ہے اور سڑک نالی گلی کی سیاست پاکستان میں ختم ہو گئی ہے. اٹس آئیڈیاز کی پالیٹکس. آپ لیکن ہم اس کو واپس بھی تو لے کے جا رہے ہیں نا. تبدیل جو ہو گیا ہے, ہم ظاہر ہے کہ ایک ایڈوانس سٹیج پر آ چکے ہیں, لیکن اب وہ فائر وال لگا کے دوبارہ سے ہم اس دور میں جا رہے ہیں نا, جی ایس ایم سیٹس پہ چلے جائیں گے. جو جن ایک دفعہ بوتل سے باہر آ جاتا ہے نا وہ پھر واپس نہیں جا سکتا. پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ایک بہت بڑی سوشل چینج آئی ہے, اس کی وجہ سے پولیٹیکل چینج آئی ہے. سوشل چینج یہ ہے کہ ایک تو پاکستان کے اندر جو یوتھ بلج ہے وہ بہت بڑا ہے اور 2050 تک یہ رہنا ہے. ہم نے یوتھ کا تذکرہ کر ہی دیا. یہ مجھے بتائیں, یہ جو فائر وال ہے, انٹرنیٹ اور یہ سارا اس کو مینج کرنا, کنٹرول کرنا, حکومت کو جب بھی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, اس پہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ تو پی ٹی آئی کا برین چائلڈ تھا, یہ تو فواد چودھری صاحب جب تھے یہاں تو پہ ہمارا تھا تو پھر آپ امپلیمنٹ نہ کریں. ہمارا باقی کون سا آئیڈیا آپ امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی نہ کریں. امکانہ بات ہے. کوئی پی ٹی آئی کے دور میں اس طرح کی تجویز ایک میٹنگ میں آئی ضرور تھی آئی ٹی منسٹری کی طرف سے اور ایجنسیز کی طرف سے. ایجنسیز کو ہمیشہ ظاہر ہے کہ انٹرسٹ ہوتا ہے اس طرح کی سینسرشپس میں یہ وہ, لیکن وہ ہم نے دیکھا تھا وہ ٹیکنیکلی فیزیبل ہی نہیں تھی. اور پھر میرا پوائنٹ آف ویو تو اس وقت بھی یہ تھا اور اب بھی یہی ہے کہ دیکھیں یہ جو ایلان مسک اپنا لا رہے ہیں اسٹار لنک, یہ جو انٹرنیٹ ہے بڑی جلدی ریاستی کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. سو آپ سینسرشپس جو ہیں وہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ اس کی جو نوعیت اور حیت ہے وہ اب یہ 40 ارب روپیہ جب آپ خرچ کر لیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان تو اسٹار لنک پہ چلا گیا اور سیٹلائٹ سے جڑ گیا ہے, تو ہمارا انٹرنیٹ جو ہے وہی نکل جائے گا ریاستی کنٹرول سے. آپ آئیڈیاز کو سپیریئر آئیڈیاز سے ڈیفیٹ کرتے ہیں, کبھی بھی سینسرشپ سے آپ آئیڈیاز ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. یس فیک نیوز کے خلاف کارروائی ضروری ہے, اس کے لیے ہم نے پی ایم ڈی اے بنایا تھا, اس کو کسی نے پڑھا بھی نہیں. ایک سول لا تھا جو کہ آسٹریلین اور انگلش لا کو ملا کے بنایا تھا. آئی تھنک دیٹ از اسٹل دا بیسٹ لا جو کسی بھی حکومت نے فارم کیا. صحیح, وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے اور یہ ایک کنسنسس اس وقت شہر اقتدار میں بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ جو بھی اب معاملہ جس طرف بھی جانا ہے اس کے لیے سب سے کروشل وقت جو ہے اس کا آغاز ہو گیا اور اگلے 1-2 ہفتے بہت اہم ہے. عدالتی محاذ پر کیا ہوگا, یہ جو جوڈیشل پیکج ہے اس کے ساتھ یہ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے, اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.